بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. عظمت ولی عرض کر رہا ہوں. فرینڈس آف پاکستان، اپنے دوستوں کو اور اپنے ساتھیوں کو اور اپنے کو سب کو میں بتا دینا چاہتا ہوں، اور یہ ان کو علم میں لانا بہت ضروری ہوتا ہے، اس لیے کہ وہی ہمارے آنے والے لیڈر ہوں گے، وہی ہمارے آنے والے. اور وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری فوج کے وہ بڑے چاہنے والے ہیں، ہمارے عوام جو ایماندار اور دیانتداری سے کام کرنے والے ہیں ان کے بھی یہ چاہنے والے ہیں. کراچی میں یہ کبھی بھی کوئی غلط کام کرنا پسند نہیں کرتے. یہ ہماری تربیت ہے، اللہ کی رحمت ہے. میں عرض کرنے جا رہا تھا کہ ہمارے جو ایجنسیز نے کام کیا ہے، ان ایجنسیز کے کام کی جو آپ اگر ہر شخص کو تعریف کرنی چاہیے. اور یہ حقیقت ہے کہ ہماری ایجنسیز، ہماری جو فوج، آرمی کی چیف، ہمارے پرائم منسٹر نے ایک بہت بڑی مثال دی تھی. ایک سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ابھی انہوں نے سب کو پورا کمپلیٹ ریکارڈ ان کو پکڑ کے اور دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے. مودی ننگا ہوتا چلا جا رہا ہے، اور وہ بے ایمان جو پتھر پوجنے والے لوگ ہیں، اور پتہ نہیں ان کے کتنے خدا ہیں. ہمارا ایک خدا ہے، ایک ایمان ہے، ایک ہمارا قرآن ہے. ہمارا ایمان پکا ایمان ہے. اور ہمارے پرائم منسٹر، ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف، ہماری فوج ایمان پر یقین رکھتی ہے. یہ مودی، ارے یہ تو اپنے ہاتھوں سے تباہ ہو رہا ہے. وہ یہ چھوٹی چھوٹی حرکتیں کر کے کیا سمجھتے ہیں؟ وہ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک چائے والے کا بیٹا، اس کا خون گندا ہے. اگر وہ ہم اپنے یہاں سے ہمارے انہوں نے پرائم منسٹر صاحب نے اور ہمارے آرمی چیف نے ابھی بندن کو جو پائلٹ پکڑ کے اس کو بہت احتیاط سے اور عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ رکھا، اور پھر اس کو ہندوستان کے حوالے اس لیے کیا کہ ان کو یہ احساس ہو کہ ہیومینٹی اور انسانیت اور لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے. اپنی بیوقوف آدمی نے، یہ بھی پاگل ہے، میں عرض کر رہا ہوں، اس شخص کو اگر یہ پاگل نہ ہوتا تو یہ اس قسم کی حرکتیں قطعاً نہیں کرتا. ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے، جس شخص کا کوئی مذہب نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، وہ کمزور اور بے ایمان اور چور جو ہوتا ہے، اس کا کوئی حوصلہ ہمت نہیں ہوتی، وہ اسی طرح کی حرکتیں کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ دوسرا کام نہیں کر سکتا. میں عرض کر رہا ہوں کہ مودی صاحب، آپ ہوشیار ہو جائیے. آپ کو کتنی بڑی دیکھیے اپرچونٹی تھی. ہمارے پرائم منسٹر نے، انہوں نے آپ کے ابھیبندن کو آپ کے حوالے کر کے، آپ کو تو ایک دم سے چینج ہو جانا چاہیے تھا، اپنے انسان بن جانا چاہیے تھا. لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ تو اور الٹی حرکتیں کر رہے ہیں. آپ نے وہ $6 بلین ان جاسوسوں پہ خرچ کیے. کل میں آپ کو بتا دوں کہ یہی آپ کو قتل کر دیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بزدل آدمی تم ہو، وہ بھی بزدل لوگ ہیں. وہ بہت بری طرح مارے جائیں گے بیچارے یہاں پر، کیونکہ ہم تو چھوڑیں گے نہیں ہیں. ہمارے فوج جو ہے ماشاءاللہ، ہم سمجھتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ اتنا بڑا حوصلہ رکھنے والے، ایمان پکا رکھنے والے، ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. لہذا میں مودی صاحب آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ افغان بارڈر سے، فلانی بارڈر سے اب چلے آ رہے ہیں، آپ کسی کی شے پہ چل رہے ہیں. آپ یہ ہمارے نواز شریف اور الطاف حسین جیسے لوگوں کو، ان کو آپ منہ لگا رہے ہیں. آپ کو کچھ نہیں ملے گا. یہ تو ویسے بھی یہاں پر ان کو اگر یہ رہے تو لوگ پتھر مار مار کے ان کو زندہ دفن کر دیں گے. آپ کیسی باتیں سوچتے ہو بھائی؟ آپ کو تو انسان بن جانا چاہیے تھا، لیکن آپ کا خون خراب ہے، اور آپ ابھی بھی صحیح ہو جائیے. ورنہ میں آپ سے آج یہ میری پیشن گوئی آپ کے لیے ہے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا، ہندوستان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا. میں آپ کو ایک مثال اپنے مسلمان اس کی بہادر اس کی دیتا ہوں.
سندھ میں راجہ داہر تھا. راجہ داہر نے بہت ظلم کرتا تھا, پائریٹ تک بھی تھا, مطلب یہ کہ جہازوں میں بھی ڈاکے ڈالتا تھا. ایک عورت نے شکایت بھیجی خلیفہ ہارون رشید کے پاس. یہ بات ہے سن 7 ہجری کی, 7 ہجری کی, مطلب یہ کہ 7 ہجری عیسوی سری. خلیفہ ہارون رشید وہ تھے. خلیفہ ہارون رشید نے اپنے ایک سپاہی کو وہ عورت کی کمپلینٹ کے اوپر, اس کا نام تھا, خلیفہ ہارون رشید نے جس سپاہی کو بھیجا تھا اس کا نام تھا اپنا محمد بن قاسم. 16 سال کا لڑکا تھا. اس نے دیول کے علاقے میں اتر کے اپنے تمام کشتیوں کو آگ لگا دیا اور اس کا مقابلہ کیا راجہ داہر کا. راجہ داہر کو سخت مقابلے کے بعد قتل کر دیا, اور پھر ہر ایک جہاں جہاں گیا سب لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے, اور سب لوگوں نے ایمان اس کا اتنا پکا تھا کہ لوگوں کے ساتھ انصاف بھی وہ اپنے چند لوگوں کو کھڑا کر کے وہ 5 دن میں 3 دن میں انصاف کر کے وہ فیصلہ کر دیتا تھا. لوگ اتنے خوش ہوئے کہ سارے مسلمان ہوتے چلے گئے, اور ملتان تک اس نے پورا سندھ کو قابو کر کے ملتان تک جا کے کیونکہ بعد میں اس کو حکم ملا کہ تم کو واپس آنا ہے, تو واپس چلا گیا. یہ ہے ہماری تعریف, یہ ہے مسلمان کی تعریف, یہ ہے ہمارے فوجیوں کی تعریف, یہ ہے اسلام کی جو کرنے والے تھے. آپ کو تو آپ خود ڈرتے ہو, انگریز تک ہم سے ڈرتا ہے, ہماری پاور سے ڈرتا تھا, مسلمان سے ڈرتا تھا. اس لیے ہم نے ہزاروں سال حکومت کی ہے ہندوستان کے اوپر. تم کیا چیز ہو یار, تم کیا کر سکتے ہو؟ کچھ نہیں کر سکتے ہو. ہیل ود اٹ. آپ ذرا وہ سن لیجیے, میں آپ کو ایک وہ سناتا ہوں. لائیے ویڈیو سنائیے. کہاں ہے اس میں؟ اس کے بعد آپ کو ہم ریکارڈنگ سنوائیں گے جو اب ایک ہندو عورت مسلمان ہوئی ہے آپ ہی کی اس میں, اور اس نے باقاعدہ آپ کے اوپر جو کچھ بھی آپ سے فرمایا, جو کچھ بھی اس نے کہا, آپ اس پہ عمل کریں. یہ میں اس وقت آپ کے خدا حافظ کہنا چاہتا ہوں. میں اپنی فوج کو اور ان کے ساتھ سلام کرتا ہوں, آپ کو سلام کرتا ہوں, پرائم منسٹر کو سلام کرتا ہوں. آپ نے بردباری کے ساتھ کام کیا ہے. آپ نے ہماری ایجنسیز نے جو خاص طور سے اس وقت کام کیا ہے وہ قابل تعریف ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے ہمارے سروں پر, ہمارے پاکستان کے لوگوں کی عوام کے اوپر. سبحان اللہ, خدا حافظ. پاکستان.